سانحہ ساہیوال کی تحقیقات، جے آئی ٹی کا مقتول خلیل کے ورثاء کو چوتھی بار طلب کرنے کا فیصلہ، مجسٹریٹ سے نوٹس بھیجنے کی اجازت مانگ لی، شواہد اور حالات کے مطابق 2 رپورٹس مرتب، حتمی تحقیقات جلد سامنے آنے کا امکان۔ آخری دن بھی گزر گیا، سانحہ ساہیوال کیس میں گرفتار ملزمان کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی، پولیس نے درخواست واپس لے لی، سہمے ہوئے بچے کیا بتائیں گے؟ محکمہ خود بتائے آپریشن کرنے والوں میں کون کون شامل تھا، مقتول خلیل کے بھائی کا موقف۔ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا، لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ مقتول خلیل کے بھائی کی درخواست پر 4 فروری کو سماعت کرے گا۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے داروں نے عوام کا مکہ مدینہ جانا مشکل بنا دیا، حج اخراجات میں اضافے پر اپوزیشن سیکھ پا، معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا، شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید۔ اس کو حج کے اوپر ایک ڈرون حملہ سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سونامی، مہنگائی کی جو سونامی ہے اس کی ضد میں حج بھی آ گیا ہے۔ حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ حاجیوں کی بددعائیں نہ لیں، سنیماؤں کی بحالی پر اگر اربوں روپے آپ کے پاس موجود ہیں تو خدا کے لیے آپ جو ہیں حج کے اوپر بھی سبسڈی دیں۔ سینٹ میں بھی حج مہنگا ہونے کا شور، عوام کو فریضے کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، مشتاق احمد کا اظہار خیال، اخراجات میں اضافہ مسترد، حکومت نے پالیسی پر غور کی یقین دہانی کرا دی۔ اب بھی ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریلیف مل جائے، کوشش ہماری جاری ہے۔ 70% اخراجات جو ہیں آپ کے حج کے وہ سعودی عرب میں ہی آتے ہیں اور اس پہ پھر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کرنا کہ لوگوں کو حج سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے مدینہ کی ریاست میں یہ رنگ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ مدینے کی ریاست کا مطلب مفت حج کرانا نہیں، خواہش تھی سبسڈی دی جاتی، فیصلہ کابینہ نے کیا، جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ چلا جائے گا، وزیر مذہبی امور کی گفتگو، حکومت سے ناراضی کی تردید۔ مدینہ ریاست کا تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگوں کو مفت حج کراؤ۔ ہماری وزارت کی اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو سبسڈائز کریں، ہمارا پروپوزل یہ تھا جس سے کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اتفاق نہیں کیا۔ باہر کسی سے اپنے ٹیلی فون سے کال کر رہا تھا اور اس کو بنا کے کہ ناراض کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ 18ویں ترمیم کے تحفظ کا عزم، آخری حد تک لڑنے کا اعلان، سازش کر کے نکالا نہیں جا سکتا، ادارے چھیننے کی کوشش پر ہر آپشن استعمال کریں گے، بلاول بھٹو کا کند کوٹ میں خطاب۔ ہم 18ویں آئین پہ کمپرومائز نہیں کریں، جو ادارے سندھ نے بنائے ہیں ان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اپنا لیگل آپشنز استعمال کریں گے مگر ہم سیاسی آپشنز استعمال کریں گے۔ عوام کی زندگی میں واضح تبدیلی، حکومت کا منشور، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں تبدیلی کا عمل مستحکم کریں گے، وزیر اعظم کا عزم، عمران خان سے کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس، خواجہ آصف مختلف اداروں کی کارکردگی پر برس پڑے، آڈٹ اعتراض کے جائزے کے دوران ریکارڈ نہ ملنے کا ذکر، میرے کیس میں تو ریکارڈ فوری مل جاتا ہے، شہباز شریف کے جملے پر قہقہے۔ شیخ رشید پی اے سی کی رکنیت جلد ملنے کے لیے پرامید، نواز شریف اور آصف زرداری پر تنقید، پیپلز پارٹی کے بہادر شریف چیئرمین جیل جانے کو تیار ہیں، وزیر ریلوے کا طنز۔ شیخ رشید نے جس تھالی میں کھایا اسی میں سوراخ کیا، وزیر ریلوے پی اے سی میں آئے تو آگے میں بیٹھوں گا، رانا ثناء اللہ کا رد عمل، لیگی رہنما کا اپوزیشن کے اتحاد پر بھی زور۔ قوم اپوزیشن کے کئی رہنماؤں سے بیزار، کرپٹ افراد کو پکڑنے سے جمہوریت کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتی ہے، شوکت یوسفزئی کی لاہور میں پریس کانفرنس، بلاول بھٹو کو ٹریننگ لینے کا مشورہ بھی دے دیا۔ نواز شریف کی طبیعت خراب، میڈیکل بورڈ نے ہسپتال منتقل کرنے کی سفارش کر دی،
محکمہ داخلہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ شہباز شریف بڑے بھائی کے جلد علاج کے خواہش مند، سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج بھی فکر مند۔ حمزہ شہباز 3 فروری کو لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہوں گے۔ 12 فروری کو واپسی کا پلان۔ لیگی رہنما نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ ہندوستان کے نزدیک کشمیر ایک ٹیریٹری، ایک علاقہ ہے، زمین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ ہمارے روح کا حصہ ہے۔ کشمیریوں کو محکوم بنا کے آپ رکھ نہیں سکتے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کشمیر سے زمین کا نہیں روح کا تعلق ہے۔ بھارتی رویہ دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا باعث۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ پنجاب کے صنعت کاروں کے لیے بڑی خبر، انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صنعت اسلم اقبال نے کمیٹی بنا دی، سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ ایل پی جی 6 روپے فی کلو مہنگی، نئی قیمت 121 روپے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 66 روپے مہنگا ہو گیا، اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایک سال کے دوران گیس کی قیمت میں 85% اضافہ، بسوں کے کرائے 50% بڑھے۔ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی مجموعی شرح میں 6.21% اضافہ۔ شماریات بیورو نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ بیجا جرمانے اور مقررہ اوقات سے زیادہ ڈیوٹی لینے پر میٹرو ڈرائیورز کا احتجاج۔ اسلام آباد میں سروس معطل، گاڑیاں سیکریٹریٹ اسٹیشن پر کھڑی کر دی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، سیاسی رہنما کے سیکیورٹی گارڈز کی مزاحمت، اہلکاروں پر تشدد۔ کاروکاری کا الزام، خیرپور میں 12 سالہ بچی قتل، جسم سے 9 گولیاں نکال لی گئیں۔ رمشا کو 3 روز قبل وڈیرے نے اغوا کیا، قتل کے بعد لاش گھر پھینک دی، ماں کا الزام۔ ملتان کے علاقے رشید آباد میں لوٹ مار، ڈاکو شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین کر رفو چکر، پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پکڑنے میں ناکام۔ لنکا ڈھانے نکلا گھر کا بھیدی پکڑا گیا۔ گوجرانوالہ میں داماد کی سسرال میں واردات، پولیس نے دھر لیا، 6.5 لاکھ روپے نقد، 11 تولے زیورات برآمد۔ فیروز والا کی امامیہ کالونی میں نوجوان کو چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی، لڑکی اور ماں نے تھپڑوں جوتوں سے درگت بنا دی، موقع پہ موجود لوگوں نے بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔ خیبر پختونخوا میں خواتین اساتذہ کسی بھی مرد کلرک یا آفیسر سے رابطہ نہیں کر سکیں گی، حکومت نے پابندی لگا دی، محکمہ تعلیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ٹھنڈ سے زندگی منجمد، امریکہ میں برف باری اور یکبستہ ہوائیں، ہلاکتوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی۔ شکاگو میں 50 افراد فروسٹ بائٹ کا شکار، وسط مغربی حصوں میں پارہ -42 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ لاہور نیوز کی دوسری سالگرہ، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور مہمان خصوصی، کیک کاٹنے کی پروقار تقریب۔ دنیا نیوز کا ایک اور اعزاز، برطانیہ کا مقبول ترین ایشیائی چینل بن گیا۔ لندن میں برٹش ایشین میڈیا ایوارڈ کا انعقاد، دنیا نیوز کے لیے چینل آف دی ایئر کا اعزاز۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی جی شہزاد سلیم کی سربراہی میں نیب لاہور کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کیا کارروائی ہوئی یہ جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے حسن رضا سے۔ جی حسن بتائیے۔
جی بالکل، اس اجلاس میں بڑے میگا کیسز کے ریفرنس فائل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رمضان شوگر ملز کیس میں کرپشن ریفرنس کی منظوری دی گئی ہے۔ حتمی منظوری کے لیے نیب ہیڈ کوارٹر ارسال کرنے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ ریفرنس میں شہباز شریف اور ڈائریکٹر رمضان شوگر ملز حمزہ شہباز مرکزی ملزم جو ہے وہ نامزد کیے گئے ہیں، اور نیب ترجمان کے مطابق ملزمان پر اختیارات کے ناجائز استعمال سے مبینہ طور پر 21 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزامات ثابت سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ریفرنس میں جو ہے چیئرمین ایگزیکٹو بورڈ کے حتمی منظوری کے بعد جو ہے حساب عدالت دائر کیا جائے گا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری بارے وزیر اعظم ملزم فواد حسن فواد کے خلاف سامنے سے زائد اثاثے بنانے کی جو ہے اس کی تحقیقات مکمل ہوگی، اس کے بھی خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ان پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد مالیت کے اثاثے بنانے کے الزام ہے۔ اسی طرح ملزم علی جہانگیر صدیقی اور دوسرے متعلقہ کمپنی ڈائریکٹرز کے خلاف جو ہے وہ ایسٹ گارڈن 9 کے خلاف جو ہے تحقیقات حتمی مراحل میں داخل ہوگی۔ ان کے خلاف جو ہے مبینہ طور پر 11 ارب روپے کے غبن کے الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی نیب لاہور شہزاد فرید کا کہنا ہے کہ نیب میں پسند ناپسند سے مبرہ ہو کر جو ہے تمام تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، اور نیب میں جو بھی جو ہے کرپٹ افراد ہیں ان کے خلاف شکنجہ کش کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو مفت حج کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ حج پر سبسڈی دی جائے، لیکن فیصلہ کابینہ نے کیا۔ مدینہ ریاست کا تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگوں کو مفت حج کراؤ، اور پاکستان کی سبسڈی بینکوں اور جس پہ حج فرض ہے وہ فریضہ بھی قوم کی اور پبلک منی پہ کرے، اس کا تو ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ہماری وزارت کی اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو سبسڈائز کرے۔ ہمارا پروپوزل یہ تھا جس سے کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اتفاق نہیں کیا۔ وہ کیبنٹ کی رائے تھی، اور جب کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں وہ فیصلہ ہم اس فیصلے کے حصہ ہیں۔ جس کے ساتھ پیسے ہوں گے، جس پر فرض ہوگا وہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے پھر بھی ڈرا ہوگا اور پھر بھی بہت سارے اپلیکیشن جمع ہوں گے۔ میں باہر کسی کو کال کر رہا تھا، جب وہ باہر کسی سے اپنے ٹیلی فون سے کال کر رہا تھا اور اس کو بنا کے کہ ناراض کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ جب ناراض ہوں گا پھر کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.